چار چیزوں کو چار چیزوں سے دھویا کرو، زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے، اور دل کو خوف خدا سے۔ جو قوم اللہ کی ناشکری کرتی ہے اور پھر توبہ کے ذریعے اصلاح کی کوشش نہیں کرتی ہے تو پھر اللہ اس سے اپنی بخشی ہوئی عزت چھین لیتا ہے۔ اس شخص کی صحبت سے بچو جو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ڈرتا۔ اچھا کام شروع کرنا انسان کا کام ہے اور اس کو پورا کرنا اللہ کا۔ یہ کبھی نہیں ہوا، ہو سکتا ہی نہیں کہ کوئی اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے کسی کو ملنے آیا ہو اور اس کا استقبال نہ ہوا ہو، اور یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ کوئی صرف اللہ کے لیے کسی فیض کی تلاش میں نکلا ہو اور مایوس لوٹا ہو۔ اللہ بادشاہ ہے اور اللہ ہی بادشاہ ہے۔ جو دعا اللہ رب العزت کو نہایت پسند ہوتی ہے اس کی قبولیت میں اللہ تاخیر فرماتے رہتے ہیں تاکہ اس خوبصورت دعا کا سلسلہ جاری رہے۔ اگر کوئی کچھ بھی نہ پڑھے، صرف خاموش رہے اور خاموشی پر ثابت قدم رہے تو یہ کافی ہے۔ خاموشی عین ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا خاموش رہنا اور خاموشی پر ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ذرا اوپر ہو کر دیکھیں، کسی کو بھی اور کوئی قدرت نہیں دی گئی۔ ہر چیز کا ہونا نہ ہونا اللہ ہی کے بس میں ہے۔ اگر مخلوق اپنی مرضی کے مطابق کچھ کرنے پر قادر ہوتی تو پھر رب کیا ہوتا اور بندے کون ہوتے؟ بحث کی کوئی منزل نہیں ہوتی اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچا کرتی۔ اللہ کے بندے بھی بھلا بحث کرتے ہیں۔ بحث کر کے دیکھ لو، کوئی بھی معاملہ کبھی حل نہ ہوگا۔ معاملات محبت سے حل ہوتے ہیں، بحث سے نہیں۔ بندہ جو کام کرنا چاہتا ہے کر نہیں سکتا تو پھر بندہ عاجز نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم گلاب کا پھول بن جاؤ کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے جو اسے مسل کر پھینک دیتا ہے۔ اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہ رہتے۔ سوائے اپنے رب کے کسی سے امید نہ رکھنا اور اپنے گناہ کے سوا کسی چیز سے خوف مت کھانا۔ پاؤں کی ٹھوکر سے صرف آدمی گرتا ہے جبکہ زبان کی ٹھوکر سے نعمت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہیں، بس جسے علم حاصل ہو وہ عمل بھی کرے۔ یہ دنیا ایک مقرر وقت تک رہے گی اور آخرت ہمیشہ۔ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ بندے کا بندہ بننا مشکل ہے، نہ پیر بننا مشکل ہے نہ فقیر۔ جو اللہ کا حکم اپنی ذات پر نافذ کر گیا وہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا۔ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے حضور میں لمبی چوڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یوں کہہ دینا کہ اے میرے رب میرا فلاں کام کر دے کافی ہوتا ہے۔ مخلوق کی طرف نہیں، خالق کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ خالق تیری طرف متوجہ ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ اور اللہ کا کسی کی طرف دیکھنا اور متوجہ ہونا ایک ایسی عنایت ہے جو ہماری سوچ سے باہر ہے۔
خبردار تیری جد و جہد کے میدان میں کبھی حسد داخل نہ ہو۔ تیرا رب تیرا رازق ہے، رب ہی تیرا رازق ہے، پتھر میں بھی کیڑے کو نہیں بھولتا، رازق پر ایمان لا۔ اللہ کی ربوبیت کو شرمسار کرنا کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ بات بات پر ڈر، ہر بات پر ڈر، جو خود نہیں کرتا دوسروں کو مت کہہ۔ ذکر تو ہر کوئی کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، البتہ نفس کی مخالفت بہت مشکل ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ملا جو اپنے نفس کا مخالف ہو۔ ہم دین کی طرف متوجہ نہیں، کسی اور طرف متوجہ ہیں۔ اگر دین کی طرف متوجہ ہوتے، صرف دین کی طرف، تو دین کے خزانے کھل جاتے۔ کوشش اللہ کو پسند ہے، کوشش کر اور کیے جا۔ تقوی کا فخر بھی کوئی فخر ہوتا ہے، بندہ جب جب نادم ہوتا ہے اس پر راز کھلتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی کچھ کہے کچھ مت کہے، صبر کر، بے شک ہر ملامت میں بخشش اور درجات کی بلندی ہے، اور یہ شکوے کا نہیں شکر کا مقام ہے۔ اللہ کو اپنے اس بندے پر ناز ہوتا ہے، اور صرف اس بندے پر جسے عطا اور قضا میں کوئی تمیز نہ ہو، ہر حال میں اس کی زندگی میں جو کچھ بھی آئے راضی رہے، کوئی اعتراض نہ کرے۔ جو انسان عام ظاہری باتوں کا پابند نہیں ہو سکتا، باطن کا کیسے ہو سکتا ہے؟ چند باتیں سال ہا سال سے دہرائی اور رٹائی جا رہی ہیں، کرتے کیوں نہیں؟ کب کرو گے؟ زبان سے کہتے ہیں، دلوں میں کبھی نہیں اترتی۔ یقیناً اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے گا۔ جس بے قدری سے ہم دوچار ہیں وہ ہمارے ہی اعمال کی شامت کا نتیجہ ہے، ورنہ کبھی مسلمان بھی کسی میدان میں ہارا ہے؟ مسلمان جس بھی میدان میں اترا بازی لے گیا۔ پردہ پوشی اللہ کی بہت بڑی صفت ہے، ساری مخلوق کے سارے گناہوں کو دیکھتا ہے، پردہ پوشی فرماتا ہے، رسوا نہیں کرتا۔ اسلام تو قبول کیا، کوئی شک نہیں، لیکن ایمان تو ابھی تک نہ بسا ہے نہ رچا ہے۔ سب سے مشکل کاموں میں ایک کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ دین فطرت ہے اور فطرت بدلا نہیں کرتی۔ یا اللہ، دین تیرا، دنیا تیری، ملک تیرا، ہم تیرے، اور تو ہمارا ہے۔ اپنے دل کی طرف دیکھ، کیا کبھی یہ فارغ ہوا؟ ہمیشہ ماضی اور مستقبل میں مصروف رہتا ہے۔ ماضی سے عبرت حاصل کر، مستقبل کی پرواہ مت کر، اور حال کو ضائع نہ کر۔ ہر بندہ ہر وقت ہر قسم کی بلا کی ضد میں ہے۔ بندے کی ہلاکت کے لیے بہت سی بلائیں منہ کھولے کھڑی ہیں، اللہ کا ذکر ہی ان سب کی واحد روک ہے۔ روح جب سیر ہو جاتی ہے تو پرواز کرنے لگتی ہے، اور جب نفس سیر ہو جاتا ہے تو سو جاتا ہے۔ حاسد کبھی سردار نہیں ہو سکتا، اور بزدل پر سرداری اچھی نہیں لگتی۔ اگر تو غیبت سے باز نہ آیا، نہ تیری نماز ہے نہ تیرا روزہ۔ جس دل کو بے نیازی سے بھر دیتا ہے، پھر اللہ کے سوا کوئی بھی چیز اس دل میں نہیں آ سکتی، نہ سما سکتی ہے، اور یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک دم میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ادب اور خدمت کو اختیار کرنا چاہیے۔ رونے پر رحم آتا ہے، رونے پر رحمت آتی ہے، اور ضرور آتی ہے۔ دل جوئی بھی تو رونے والی ہی کی جاتی ہے۔ اول تو کچھ مت بن، اور اگر بننا ہی ہے تو خاک بن۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں،
اللہ کو بھول جانے والے لوگ اللہ کو تو یاد ہیں، وہ جنہوں نے اللہ کو نظر انداز کر دیا اللہ انہیں نظر انداز نہیں کرتا، وہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا اللہ انہیں نہیں چھوڑتا۔ وظیفہ صرف شکر کا کیا کرو کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے۔ جب کوئی وقت ہو تو الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دے گا۔ جہاں سے اللہ کی رضا شروع ہوتی ہے وہاں سے عقل مندی شروع ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کے فائدے سے مایوس نہ ہونے دے۔ اللہ کو ماننا چاہیے، اللہ کو جاننا مشکل ہے، ہماری ذمہ داری قبول کرنا ہے، تحقیق نہیں۔ تحقیق دنیا کی کرو اور اللہ کو تسلیم کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو تو تسلیم کر لیں اور اللہ کی تحقیق کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے محبوب اور اللہ کے ولی کسی سے ایک دفعہ تعلق قائم کرنے کے بعد اس تعلق کو توڑتے نہیں۔ آپ ایک کام کرو کہ اس زندگی میں آپ کی زبان سے کسی غیر حاضر یا حاضر شخص کا گلہ نہ نکلے اور آپ کے کان میں کسی غیر حاضر کا گلہ نہ پڑے۔ بس آپ نہ گلہ کرو اور نہ گلہ سنو، بس یہی زندگی جنت بننی شروع ہو جائے گی۔ اگر اللہ کوئی تکلیف دیتا ہے تو بسم اللہ، اور اگر تکلیف دور کر دیتا ہے تو الحمدللہ، یعنی کہ جو چیز ادھر سے آ رہی ہے وہ آپ نے قبول کرنی ہے اور گلہ نہیں کرنا۔ پھر آپ دیکھنا کہ یہ زندگی پوری کی پوری عبادت ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نے آسانیاں بانٹنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ انسان جتنی محنت کمی کو چھپانے میں صرف کرتا ہے، اتنی محنت میں وہ کمی دور کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو نہ کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہر روح اپنی اصل کی جانب کشش محسوس کرتی ہے اور اسی کشش کا نام عشق ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو لوگ دل کے ساتھ چلتے ہیں ان کو کائنات میں ہر جگہ دلبر ہی نظر آتے ہیں۔ کبھی کسی سے اتنے ناراض نہ ہو کہ منانے والا ہار مان جائے اور آپ ایک بہترین شخص سے محروم ہو جاؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے نفس کی حفاظت کر، اچھی زندگی گزارے گا تو تیرا اچھا ذکر ہوگا اور لوگوں سے اچھا سلوک کرتا رہے، چاہے زمانہ جفا کرے یا دوست بے وفائی کرے۔ علم کا کمال یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ بالآخر تمہیں یہ کہنا پڑے کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ درویش وہ ہے جس کو اللہ کے فیصلوں کا احترام ہو، اور دنیا دار وہ ہے جو اپنی خواہش اور ضرورت کا احترام رکھے۔ دوسروں میں جہالت تلاش کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ ان لوگوں کے قریب رہو جو تمہارے دل میں اللہ کی محبت کو تیز کریں، ان پر اللہ کا انعام ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا۔ ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے پاس راستہ ہی ایک ہوتا ہے۔ مذاق ضرور کیجیے مگر اتنا خیال رکھیے کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے کا فرق آپ کو معلوم ہو۔ کچھ لوگ اللہ کو اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بگڑے کام سنوارنے والا ہے، اور اہل دل حضرات اس سے اللہ کا قرب مانگتے ہیں کہ ان کو قرار ملے، تسکین حاصل ہو۔
اطمینان نصیب ہو۔ خوف کی عبادت اور ہے اور شوق کی عبادت اور۔ اگر اللہ معاف کر دے تو گناہ کیا ہے؟ اگر اللہ نامنظور کر دے تو نیکی کیا ہے؟ ہمارے ارادے کا بھی ارادہ اس کا اپنا ہے۔ ہم جس ذہن سے ارادے بناتے ہیں وہ بھی تو اسی کا عطا کردہ ہے۔ پریشانیوں کی گٹھری کو کمر پر لادے نہ پھرا کر، وقت سے پہلے کمر کمزور ہو جائے گی اور تم بوڑھے ہو جاؤ گے۔ گٹھری کو اپنے اللہ کے سامنے رکھ دو اور ہلکے پھلکے ہو جاؤ، بڑھاپے میں بھی جوان رہو گے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں، میرا رب راستہ بنائے گا۔ رحمت کے شکر میں جھکا ہوا سر سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ اگر مگر کیا کیوں کیسے کب اور کہاں، یہ وہ لفظ ہیں جن سے عشق ناواقف ہے۔ ناکامی پر دل کا مایوس نہ ہونا بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ نے ہم سے بہت کام کہے جو ہم نہیں کرتے، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اللہ سے ہم کوئی کام کہیں اور وہ ہمارا کام فوراً کر دے۔ جب پریشان ہو جاؤ تو ماضی کو کھنگالو۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ بھی ایسا یاد آ گیا جو اللہ نے حل کیا تھا تو جان لو کہ موجودہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کیونکہ یہ علامت ہے کہ تمہارے دل میں اللہ موجود ہے، اور جس دل میں اللہ موجود ہو وہاں پریشانی کا کیا کام۔ محبت کا دروازہ صرف ان پر کھلتا ہے جو اپنی انا اور اپنے نفس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہو۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی بڑائی آ جائے وہ اپنی بڑائی کبھی نہیں چاہے گا۔ اللہ سے عشق کرو جس عشق کی کوئی حد نہیں۔ تو اپنی تقدیر پر شکوہ نہ کر اے بندے، تو ابھی اتنا سمجھدار نہیں ہوا کہ رب کے فیصلے سمجھ سکے۔ کسی نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، دنیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ جس قدر خدا کے احسانات کو یاد کرو گے اس قدر خدا سے محبت ہوگی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آزمائش مومن کی زینت ہے اور عقل مند کے لیے عظمت ہے، کیونکہ آزمائش کا مومن کے ساتھ رہنا اور مومن کا اس پر صبر کرنا اور ثابت قدم رہنا اس کے ایمان کے صحیح ہونے کی علامت ہے۔ غفلت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کر دے جو اسے نجات نہیں دلا سکتے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عبادت میں حلاوت اور مٹھاس کو طلب کیا تو گناہوں کے چھوڑنے میں اسے پایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہاں ہیں وہ دل جو خدا کے لیے تحفے میں دے دیے گئے، جو مستقل خدا کی یاد میں مشغول رہتے تھے اور اللہ کی اطاعت سے بندھے ہوئے تھے۔ خسارے میں ہے وہ شخص جو دنیا میں مشغول ہے اور آخرت کے فائدوں کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ رہا ہے۔ کسی کے منہ سے نکلنے والی بات میں اگر اچھائی کا پہلو نکل سکتا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ انسان سو رہا ہے، جب مرے گا تو جاگ جائے گا۔ وہ شخص کیسے ضائع ہو سکتا ہے کہ جس کا ضامن اللہ ہے۔ بے شک دنیا ایسی امید ہے جس سے مطمئن نہیں رہا جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر خدا اپنے بندوں کی روزی میں فراخی کر دے تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگے
وہ تو ایک اندازے پر جس کے لیے جتنا چاہتا ہے بھیجتا ہے، اور وہ اپنے بندوں سے واقف اور ان پر نظر رکھتا ہے۔ صبر کرو، مقصد تک پہنچ جاؤ گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے سفر میں اللہ کو اپنے ساتھ مددگار بنایا ہے یا نہیں۔ اگر ہاں تو ہر منزل آسان ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اللہ سے فضل مانگو۔ جب فضل ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، کھوٹے سکے بھی سرے بازار چل جاتے ہیں۔ ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے، جن چیزوں کے لیے تم فکر مند تھے وہ تو بہت چھوٹی تھی اور تم بڑا سمجھتے رہے۔ ناجائز کمائیوں سے بنے ہوئے محلات پر لکھ دینا کہ یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے، ایک ظلم ہے۔ زندگی سے تقاضا اور گلہ نکال دیا جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ خاموش آدمی کو کہا گیا کہ تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا، میں اس لیے خاموش ہوں کہ بولنے سے کہیں میرا مقام کم نہ ہو جائے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، پہلے اللہ دل میں آتا ہے، پھر آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ جتنا اختیار آپ اپنی زندگی میں اللہ کو دیں گے، اتنا اختیار اللہ کی کائنات میں آپ کو مل جائے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا آہستہ آگے بڑھ رہے ہو، ناکامی تب آتی ہے جب تم رک جاتے ہو۔ اپنے آپ کو بدنصیب کہنے کے گناہ سے بچتے رہو۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ کس عمر کی سوچ رکھتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے قراری سے نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں، اور انسان کی سب امیدیں پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ تم نے اللہ کو دل سے نکالا، اس نے تمہارے اندر سے اطمینان کو نکال دیا۔ اب تمہیں سکون اور امن نہیں، دل کا سکون حاصل نہیں، اللہ کی تمہارے ہاں گنجائش نہیں، تو تمہارے دل کے سکون کی بھی تمہارے لیے گنجائش نہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ کسی کا دل قرار نہیں پائے گا مگر اس کے ذکر کے ساتھ، یہ نسخہ بدلتا نہیں ہے۔ کامیاب مسکراہٹ کے پیچھے بڑے آنسو چھپے ہوتے ہیں۔ اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔ انسان کا مطالعہ چھوڑ کر کائنات دریافت کرنے چلا ہے، اور کائنات کی عظیم اور لامحدود وسعتوں میں تنہائی کے سوا کیا ملے گا؟ موت سے بچنے کی کوشش نے انسان کو ہلاک کر دیا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، انسان کا ظاہری جسم مچھر سے عاجز آ جاتا ہے، لیکن اس کی روح ساتوں آسمانوں کو گھیر لیتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے وہ آدمی کہلانے کا حقدار نہیں۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہش کی وجہ سے برے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ ہر وہ دل جو کہ عشق کے بغیر ہے، اگر بادشاہ بھی ہے تو ریشمی کفن کے سوا کچھ نہیں ہے، اور قبر کے سوا کچھ نہیں۔ ہزار پردوں میں تو خود کو چھپا لے، لیکن میرا ہونا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ تیری کریمی کے آسرے پر ہم فقیروں کی زندگی ہے، جسے تو عروج بخشے اسے خیال زوال کیسا۔ کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے، کوئی انسان ایسا نہیں جس پر رحمت کے دروازے بند ہوں۔ رحم کرنے والے کا کام ہی یہی ہے کہ رحم کرے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔
اور یہ رحم ہوتا ہی رہتا ہے۔ دعا سے خوف دور ہوتا ہے، اور دعا کا حاصل ہی یہی ہے کہ یہ ہمیں ہمارے خوف سے نجات دلاتی ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو، اور وہ اس کے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعائیں اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ جانے حشر میں کیا حشر ہوگا، چلا ہوں میں عمر برباد کر کے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، دل کا موم ہونا اللہ کا قرب ہے۔ توبہ کر لی جائے تو ایک اچھے وقت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ جس خطرے کا وقت سے پہلے احساس ہو جائے، سمجھو کہ وہ ٹل سکتا ہے۔ رب اپنے چاہنے والوں کا کچھ رہنے دیتا ہے کبھی سوائے اپنے؟ حال کے بدحال ہونے کے باوجود مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ سکون اپنے اندر پھیلاؤ کی خواہش کو سمیٹنے کا نام ہے۔ آپ اللہ کے کام میں کیوں نہ کہو، آپ اللہ سے یہ نہ پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، بلکہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھو کہ وہ پوچھے گا تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ جس انسان کی اپنے ماحول سے اپنے آپ سے صلح ہو وہ پرسکون رہے گا۔ برائی کو نیکی سے دور کرنے والا پرسکون رہے گا۔ اپنے دل سے گندگی اور کدورت کو دور کرنے والا پرسکون رہے گا۔ اپنی زندگی کو کسی کا احسان سمجھنے والا پرسکون رہتا ہے۔ کچھ لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں، صرف خدا سے اور بس، لیکن خدا کے بندوں سے نہیں۔ خدا کے بندوں سے محبت نہ کرنے والوں کو خدا کیسے پسند کر سکتا ہے؟ خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو مخلوق کے محب اور خالق کے محبوب ہیں۔ اللہ کی محبت کا راز انسان کی محبت میں ہے۔ اللہ معبود ہے، انسان محبوب۔ اللہ کی راہ انسانوں کی راہ ہے، انعام پانے والے انسانوں کی۔ اس اندھے کا کیا علاج جو قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے اور اپنے آپ کو اندھا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ سب سے خطرناک انسان وہ ہے جو بے حس ہو۔ بے حسی ایک روحانی بیماری کی انتہائی شکل ہے۔ اللہ کی نعمت سے بغاوت زوال کا آغاز ہے، اور استغفار کا سفر عروج کا آغاز ہے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ تربیت اور پالنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کے اخلاق بتاتے ہیں کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں نے شمس تبریز سے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ اس نے کہا، دل میں خوشی محسوس کرنا جب دکھ ظاہر ہو۔ آپ فرماتے ہیں، میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ میری روح کو کوئی ساتھی مل جائے، پھر مجھے معلوم ہوا وہ میں خود ہی ہوں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے عقل نہیں، محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ الفاظ کے صحیح استعمال کی توفیق نعمت ہے۔ یہ نعمت بھی کم انسانوں کو نصیب ہوتی ہے۔ الفاظ سے ماحول کو خوشگوار بنانے کا کام لیا جائے تو بڑی بات ہے۔ خالی الفاظ نگلنے اور الفاظ اگلنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ الفاظ سے ماحول روشن کیا جائے، الفاظ سے دلوں کو خوش کیا جائے، الفاظ سے تعمیر ملت کے عظیم کام میں شامل ہونے کے لیے
لوگوں کو آمادہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، روزی تو ہم تمہیں دیں گے، اور بہتر انجام تقوی کا ہی ہے۔ انسان کی محبت کے بغیر خدا کا سجدہ انا کا سجدہ ہے۔ بادشاہ کا جرم تمام جرموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسانوں کی خدمت کرنے والا میرے خیال میں ویسا ہی ہے جیسے اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تو نفسانی خواہشات کو ترک کر دے گا تو آخرت کی نعمتوں کا لطف محسوس کرنے لگے گا۔ نیک لوگ چلے گئے اور ان کے اچھے اعمال باقی رہ گئے، اور برے لوگ بھی چلے گئے اور ان کے ظلم اور لعنت باقی رہ گئے۔ شرم کر، اللہ دیکھتا ہے، ڈر مت، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان پر ڈر ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام تبدیل نہیں ہوتا اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ انسان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ سکھ کی پوری ہانڈی کسی کو دیکھے بغیر اکیلا ہی کھا جاتا ہے، اور دکھ کا ایک پیالہ بھی سب میں بانٹتا نظر آتا ہے۔ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مخلوق میں اللہ کا سب سے زیادہ دشمن وہ ہے جس کی بدزبانی سے لوگ ڈرے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ ہر شخص اپنے جیسے ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ بخیل کے لیے سکون نہیں، حاسد کے لیے زندگی کا مزہ نہیں، بادشاہ کے پاس وفا نہیں اور جھوٹے کے لیے مروت نہیں۔ خدا کی قسم، نیک لوگ کامیاب ہو گئے۔ جانتے ہو کہ وہ کون ہیں؟ وہی لوگ جو چیوٹی تک کو تکلیف نہیں دیتے۔ لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے، اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش رکھنا اس سے بھی زیادہ ناممکن ہے۔ لوگوں کی زبانوں سے تو انبیاء تک محفوظ نہ رہے۔ جو دوسروں کی دولت کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھے گا وہ ہمیشہ فقیر رہے گا۔ تنہائی میں بھی خدا سے ایسے ہی شرم و حیا کرو جیسے تم لوگوں کے سامنے شرم و حیا کرتے ہو۔ دنیا سمندر کے پانی کی مانند ہے کہ اگر کوئی پیاسا اس میں سے پیے اس کی پیاس میں اضافہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ یعنی یہ دنیا اس کو موت کی گھاٹ اتار دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا چاہتا ہے اسے موت ڈھونڈتی ہے تاکہ اسے دنیا سے نکال باہر کر دے۔ ہر گھر کے لیے ایک دروازہ ہے اور آخرت کے گھر کا دروازہ موت ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ 4 چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں: مصیبت کو چھپانا، صدقے کو چھپا کر دینا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور لا الہ الا اللہ زیادہ کہنا۔
انسان کو اس کی برائیوں سمیت ہی قبول کرنے والا اس کا سچا دوست ہوتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دشمن کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مذاق کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو لوگ گناہ کرنے کے بعد توبہ میں ٹال مٹول کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو موت اچانک آتی ہے، اس لیے توبہ کرنے میں کبھی دیر مت کیا کرو۔ اگر تم نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو تو غم نہ کرو، کیونکہ تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی لیکن تمہاری نیکی باقی رہے گی۔ خدا کسی بندے کو چھوٹی یا بڑی نعمت عطا کرے اور وہ بندہ ہر نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر کرے تو جو کچھ اسے عطا کیا گیا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ اور عطا کرتا ہے۔ خدا کو دھوکہ دے کر جنت نہیں خریدی جا سکتی اور خدا کی اطاعت کے بغیر خدا کی رضامندی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم خدا پر توکل کرنے کا حق ادا کر دو تو وہ تمہیں ان پرندوں کی طرح رزق دے گا جو صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جنت تکلیفوں میں گھری ہوئی ہے اور دوزخ نفس کی خواہشات میں گھری ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں، یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا، یہی اصل مردانگی ہے۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ روزی انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کرو۔ لمبی دوستی کے لیے دو چیزوں پر عمل کرو، ایک اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو اور اپنے دوست کی غصے میں کہی ہوئی بات دل پر نہ لو۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ نفس دشمن ہے، اس کی طلب پوری نہ کر، تیرے لیے اس کی موت اس کی زندگی سے بہتر ہے۔ نفس سے ہوشیار رہو، خدا ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ جو آدمی نفس جیسے چور کو قید نہیں کرتا، شیطان اس کے قریب رہتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر نفس گناہ اور نافرمانی میں مشغول ہو جائے اور دل اللہ کے ذکر کو بھول جائے تو اس سے بڑھ کر کبیرہ گناہ اور کوئی نہیں۔ ہر وہ چیز جو دل کو اللہ کی طرف سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کر لے دنیا ہے۔ حرام اور سکون دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ روح میں حیا نہ ہو تو رنگ برنگے حجاب بھی کام نہیں دیتے۔ بے شک زندگی کی ساری بلندیاں
رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ تعلق حق والوں سے ہو اور بندہ باطل سے ڈر جائے ممکن نہیں۔ اگر آپ کا دل پاک ہے تو یہ دنیا کی کسی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا، تم انہیں یاد کرتے ہی کیوں ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے ہیں؟ تڑپ کر دل بولا، رشتے نبھانے والے مقابلہ نہیں کرتے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ نادان شخص ڈھول کی مانند ہوتا ہے، بلند آواز مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ صاف صاف منع کر دینا جھوٹے وعدے کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود گواہی دے گا تمہارے حق پر ہونے کی۔